بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عید قربان منانے والوں کو چاہیے کہ وہ مولا مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ حسین ابن علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ نے ان کے بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا، اچھا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تاکہ میں محسوس کرتا کہ بچے اپنے کیسے ذبح کرتے ہیں، اور وہ دکھ اور وہ تکلیف میرے سینے میں مجھے محسوس ہوتی، اور میں آپ کے ہاں سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، میری کون سی مخلوق سب سے اچھی مخلوق ہے؟ میری کون سی پیاری مخلوق ہے؟ سب سے زیادہ کون سی ہستی ایسی ہے دنیا میں کہ جو مجھے پسند ہے؟ کہا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ تو پوچھا کیا ابراہیم، تمہیں اپنے نفس پیارا ہے، اپنے آپ پیارا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میری محبت ان سے۔ کہا بتاؤ اپنے بیٹے سے پیار ہے زیادہ یا محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پیارے ہیں؟ کہا کہ مجھے ان کے بیٹے پیارے ہیں، محمد پیارے ہیں اپنے آپ کی جگہ پہ، اور اپنے بیٹے کی جگہ پہ مجھے ان کے بیٹے عزیز ہیں۔ کہا کہ میں نے تمہارے لیے بات آسان کر دی، آپ کو رنج و افسوس ہوتا اپنے بیٹا ذبح کرنے پر، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے زیادہ عزیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زیادہ عزیز ہے ان کے بیٹے، تو میں نے آپ کی اس قربانی کی جگہ پہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی رکھ دی۔ اور وہ لوگ کہ جو امت محمد میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ انہیں ذبح کریں گے، اور اسی طرح ذبح کریں گے جس طرح دمبے کو ذبح کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کی، وہ دکھ وہ درد محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اجر عظیم کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرایا۔ اور یہ ہے قرآن مجید کی وہ آیت کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ مبارکہ صافات غلط۔ تو آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو سنایا، آپ دیکھیں کتاب ہے خصال، قربانی دینے والے وہ قربانی یاد ہے دمبے والی، رسول خدا کا پورا کنبہ پورا خاندان ذبح ہو گیا۔ یہ ابھی یہ مہینہ ہے، یہ یاد ہے قربانیاں انہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ گیا، گلی محلے میں دمبے بڑے، قربانی کرنا ہماری اس کے اوپر نشستیں ہیں، قربانی کرنا بڑا ثواب، لیکن اصل چیز کو کیوں بھول جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم کی قربانی یاد رہ گئی دمبے والی، رسول خدا کی قربانی بھول گئے کہ رسول خدا کا پورا خاندان ذبح کر دیا لوگوں نے۔ دیکھیے روایت ہے کتاب خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ، جناب امام رضا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں لما امر اللہ عز وجل ابراہیم علیہ السلام ان یذبح مکان ابنہ اسماعیل الکبش الذی انزلہ علیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ بیٹے کی جگہ پہ دمبا ذبح کر دو، نازل کیا گیا اسپیشلی دمبا ان کے لیے کہ یہ ذبح کرو۔ تمنا ابراہیم علیہ السلام ان یکون قد ذبح ابنہ اسماعیل بیدہ وانہ لم یؤمر بذبح الکبش مکان لیرجع الی قلب ما یرجع الی قلب الوالد الذی یذبح عز ولدہ علیہ بیدہ۔
فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ اللہ یہ حکم ہی نہ دیتا مجھے کہ میں دمبے کو جو ہے وہ ذبح کروں، بلکہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا اور وہ چیز میں اپنے دل میں محسوس کرتا کہ کس طرح بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو کیا دکھ ہوتا ہے بندے کو، کتنا دکھ ہوتا ہے، اور میں بیٹے کو ذبح کر کے وہ تکلیف لے کر میں اللہ کا جو ہے وہ اجر و ثواب اور اللہ کے مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اس کی جگہ پہ دمبا نہ ہوتا۔ فَيَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَهْلِ الصَّوَابِ عَلَى الْمَصَائِبِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ أَحَبُّ خَلْقِي إِلَيْكَ، تو وہی کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاؤ کہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ تمہیں کون پسند ہے؟ وقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا کہ پروردگار آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب آپ کے پیارے نبی، آپ کے آخری نبی، آپ کے آخری رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ مجھے عزیز ہیں، وہ مجھے پیارے ہیں۔ فأوحى اللہ تعالی علیہ افہو احب الیک ام نفسک، قال بل هو احب الی من نفسی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے آپ سے زیادہ میرا آخری نبی تمہیں پسند ہے یا اپنے آپ پسند ہے تمہیں؟ کہا کہ مجھے آپ کے نبی، آخری نبی، وہ مجھے عزیز ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ مجھے عزیز ہیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے ان کی پرواہ ہے۔ قال فولدہ احب الیک ام ولدک، ہاں کہ اس محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ان کے بیٹے آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا اپنا بیٹا؟ قال بل ولدہ، قال فذبح ولدی ظلما علی ایدی اعدائہ اوجع لقلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی، فرمایا کہ آپ کو ان کا بیٹا زیادہ پسند ہے، ان کا بیٹا زیادہ عزیز ہے، تو کیا یہ بات تمہیں دکھ اور رنج زیادہ پہنچائے گی کہ ان کا بیٹا جو ہے انہیں دشمن جو ہے وہ ذبح کر دیں گے، یا آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو میری اطاعت میں، یہ چیز آپ کو زیادہ دکھ پہنچائے گی؟ قال یا رب بل ذبح ولدہ ظلما علی ایدی اعدائہ اوجع لقلبی، پروردگارہ مجھے دکھ اس بات کا لگے گا کہ مجھے جو پسند ہے سب سے زیادہ دنیا میں تمام خلائق میں تمام مخلوقات میں مجھے آپ کے نبی پسند ہے، آخری نبی مجھے پسند ہے، ان کے بیٹے کو کوئی ذبح کرے گا مجھے بڑا دکھ لگے گا۔ قال یا ابراہیم فإن طائفة تزعم انها من امت محمد، فرمایا کہ اے ابراہیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ابراہیم، لوگ گمان کرتے ہیں وہم ہے انہیں کہ وہ امت محمد ہیں، حقیقت میں ہے نہیں، انہیں وہم ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ امت محمد ہیں۔ کریں گے کیا؟ سَتَقْتُلُ الْحُسَيْنَ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ، فرمایا کہ وہ جو اپنے آپ کو امت محمد سمجھتے ہوں گے وہ بدبخت مظلوم کربلا حسین ابن علی حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو ایسے ذبح کریں گے جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، ظلم کرتے ہو، اپنے نبی کو دغا دیتے ہو، اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہو۔ وَيَسْتَوْجِبُونَ بِذَلِكَ سَخَطِي، اور یہ جب وہ عمل کریں گے نا تو میرے غضب کے حقدار ہو جائیں، میرا غضب ہوگا ان پر۔ فَجَزِعَ ابراہیم علیہ السلام لِذَلِكَ وَتَوَجَّعَ قَلْبُهُ وَأَقْبَلَ يَبْكِي، جب حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو انہوں نے بڑا سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، رونا شروع کر دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ فَدَيْتُ جَزَكَ عَلَى ابْنِكَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ ذَبَحْتَهُ بِيَدِكَ
बेजज़ाइका अलल हुसैन व क़त्लिही व औजबतु लका अरफ़ा दरजातिन अहले सवाबि अलल मसाइब व ज़ालिका क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल व फ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम। फरमाया इब्राहिम बस तुमने तकलीफ महसूस कर लिया ना, फिर यह हो गया, आपकी आपकी कुर्बानी की जगह पे मैंने अजीम कुर्बानी रख दी और तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई है, तुम उस अजर व सवाब के मुस्तहिक हो गए। यही अल्लाह ताला ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, कि मैंने ये जो हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी थी ना, कि हज़रत इब्राहीम का बेटा ज़बह होना था, उसे बदल के उसकी जगह ज़ाहिरन दुम्बा रख दिया, लेकिन आखिरीन में आखिरी नबी के बेटे से मैंने ये सारा इम्तिहान लेना, मैंने बदल दिया कि अब ये कुर्बानी कौन देंगे, हुसैन इब्न अली, ये कुर्बानी देंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी कौन देंगी, जनाब ज़हरा, ये कुर्बानी कौन देंगे, जनाब अली अलैहिस्सलाम। इमाम मजलूम करबला अपने बच्चे कुर्बान करेंगे, मजलूम करबला अपने आप को कुर्बान कर देंगे। तो मौज़ूद मोमिनीन कराम, जहाँ जहाँ भी ये दुम्बे गुजर रहे हैं आजकल, जहाँ जहाँ ये छतरे गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ गाय गुजर रही है कुर्बानी के लिए, लोग खुश हैं कि हम सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं। को हुसैन इब्न अली को देखो, मजलूम करबला की कुर्बानियों को याद करो और उन लोगों को ढूंढो, कौन लोग थे जिन्होंने, वो कोई यहूदी तो नहीं थे, नसरानी तो नहीं थे, जो समझते थे कि वो हज़रत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उन्होंने मजलूम करबला को जो है वो शहीद किया। इस कुर्बानी को याद करें, इस कुर्बानी को क्यों भूले। फ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।